السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہمارا یوکرین اور ٹرمپ کے درمیان جو آگ بھڑکی، اوول آفس میں جو تماشا دنیا نے دیکھا، وہ تماشے کا پس منظر کیا ہے، اصل وجہ کیا تھی۔ کہانی تو پہلے ہو چکی تھی اور بے عزتی ٹرمپ نے زیلنسکی کی نہیں کری۔ زیلنسکی جو امریکہ چاہتا تھا وہ کریں، اس سے انکار کر چکے تھے۔ وہ کیا بات تھی، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو ٹرمپ نے اقدامات اٹھائے ہیں یوکرین کو لے کے، ان سے بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کی ملٹری ایڈ بھی بند کر دی ہے۔ آگے یوکرین کے پاس کیا راستے ہیں، ان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں آگے اپنے ملک کو لے کے چلنے کے لیے، جس حالات سے وہ اس وقت درپیش ہے۔ اس سے پہلے خواتین و حضرات کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں، اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری درخواست ہے بیل آئیکن دبا کر اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کریے گا، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا بالکل نہ بھولیں۔ اس وقت 2022 فروری میں جب رشیا نے یوکرین کو فل فلیجڈ انویڈ کیا تھا، آج کی تاریخ میں 20% یوکرین کا جو حصہ ہے، سرزمین ہے، وہ رشیا کے ہاتھ میں ہے، اور جو تباہی ہوئی ہے یوکرین کی وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یوکرین جس کو بریڈ باسکٹ آف یورپ کہا جاتا تھا، اور پاکستان بھی اپنی 39% ریکوائرمنٹ ویٹ کی ادھر سے امپورٹ کرتا تھا، اور یوکرین بہت ممالک کو بڑا کچھ سپلائی کرتا تھا، دالیں، چاول وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سپلائی لائن بہت زیادہ ملکوں کی ڈسرپٹ ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو خفگی کا اظہار ٹرمپ نے کیا اوول آفس میں زیلنسکی کے ساتھ، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے گھر آپ کا کوئی بدترین دشمن بھی اگر آ جاتا ہے تو آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ گھر آئے مہمان کی بے عزتی نہیں کی جاتی، یہ کسی بھی اخلاقیات کے دائرے میں نہیں آتا۔ لیکن بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ ایک فری ورلڈ کے لیڈر ہونے کے ناطے ٹرمپ نے ایسا ہی کیا۔ لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دراصل ٹرمپ یوکرین سے کنسیشن چاہ رہا تھا۔ وہ کنسیشن کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے کہ یوکرین منرلز کو لے کے، اور یوکرین از ویری رچ ان منرل ڈپازٹس، ایک ڈیل کرے اور وہ منرل امریکہ وہاں سے نکالے۔ یوکرین اس پہ راضی تھا، لیکن وہ امریکہ سے ایک ایشورنس چاہتا تھا بہت سٹرونگ کہ رشیا دوبارہ یوکرین کو انویڈ نہیں کرے گا۔ اور زیلنسکی نے اوول آفس آنے سے پہلے یہ بات کنوے کر دی تھی ٹرمپ کے انر سرکل میں لوگوں کو، اور ان کو بھی، اور کہ یہ شک ہوگی تو میں ڈیل پہ سائن کروں گا۔ جب ڈیل سامنے رکھی گئی تھی زیلنسکی کے تو اس میں یہ شک شامل نہیں تھی۔ لہٰذا بھائی صاحب، بے عزتی تو امریکہ کی ہوئی کہ یوکرین نے اس ڈیل پہ سائن کرنے سے انکار کیا، لیکن پبلکلی اس کا غصہ انہوں نے بات کو بڑھا چڑھا کے زیلنسکی کے اوپر نکالا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں، جو یو ایس یوکرین کی ٹاکس ہیں وہ اس ہفتے سعودی عرب میں ہوں گی۔ یہ زیلنسکی نے اپنے ایک سرکاری بیان میں، جو ان کا انڈیپینڈنٹ اخبار ہے کیف کا، نیشنل نیوز پیپر، اس میں خبر دی۔ یو ایس پریزیڈنٹ کے اسپیشل اٹارنی اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ امریکہ ایک فریم ورک پہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے یوکرین میں ایک امن و امان کی صورتحالات پیدا ہو، اور اس کے علاوہ وہ کچھ کنسیشنز بھی مانگ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کنسیشنز امریکہ چاہتا تو ہے مگر اپنی شرائط پر، اور صرف یوکرین سے۔ وہ رشیا سے کوئی کنسیشن نہیں چاہ رہا، حالانکہ انویژن تو رشیا نے کی ہے، یوکرین نے نہیں کی۔ اور یوکرین یورپ کا اور یو ایس اے کا ایک ٹرسٹڈ ایلائے مانا جاتا رہا ہے۔
تو اس طرح سے جب امریکہ سمجھیے کہ رشیا کے آگے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں، اور ہتھیار ڈالنے والی بات کری، جو عموماً ایک میں اردو زبان میں کہوں تو یوں کہا جائے گا، اور دباؤ یوکرین پہ ہی ڈالا جا رہا ہے کہ مارنا بھی ہے اور پھر کہنا کہ تو رو بھی نہ. وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، آٹا گندے ہوئے ہلدی کیوں ہے، تو وہ یہ یوکرین کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کو آپ یہ بھی دیکھیے، ایک بڑی دلچسپ بات کہ امن کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ عرصے پہلے سعودی عرب میں یو ایس اور رشیا کی ٹاکس ہوئی تھیں یوکرین کے امن کو لے کر، لیکن نہ یورپین یونین کے کسی ملک کے ریپرزنٹیٹیو کو شامل کیا گیا اور نہ یوکرین کا کوئی ریپرزنٹیٹیو اس میں انوالو تھا، جو سب سے افیکٹڈ ملک ہے اور وہ لوگ جو ٹرمپ کے ایلائز ہیں. اچھا، ٹرمپ کا جو ملیٹنسی ایڈ وہ یوکرین کو دے رہے تھے انہوں نے وہ بھی بند کر دی ہے. کیوں کہ اسی دبانگے پھر تسی او کرنا نے جڑا اسی کہہ رہے ہیں. پریشرائزنگ ٹیکٹکس آپ بول لیں اس کو، بٹ یہ فیئر نہیں ہے کہ ایک ملک کو رشیا نے گھس کر تباہ و برباد کر دیا، ان کی معیشت، ان کی قومیت، ہر چیز تباہ ہو گئی، اور اس کے باوجود آپ اسی ملک کو دبا رہے ہیں اور اپنے ایلائز کو بھی اپنے فیصلے میں انوالو نہیں کر رہے ہیں. اگر ماسکو سے امریکہ نے کوئی کنسیشن مانگی ہے تو نہ اس کا ذکر ہم نے سنا، نہ ماسکو نے کہا، نہ یو ایس نے کہا، نہ وہ کسی ڈیل کا حصہ نظر آتا ہے، نہ کسی اور طریقے سے میڈیا میں ہم نے کوئی اس کا ذکر سنا ہے. اب جو سگنیچر پرومس تھا 2024 کے الیکشن میں ٹرمپ کا، وہ تھا کہ وہ امن لائیں گے یوکرین میں. تو ان کے لیے یہ ان کی جو ان کا وعدہ تھا، ان کی زبان تھی، وہ امپورٹنٹ تو ہے، بٹ دا کویسچن از ہی گوئنگ اباؤٹ اٹ دا رائٹ وے؟ از ہی ٹیکنگ دا رائٹ اسٹیپس ٹو اچیو اے فیئر سیٹلمنٹ؟ فیئر از انڈر لائنڈ. فیئر کیا ہوتا ہے؟ جو دونوں پارٹیوں کے لیے منصفانہ فیصلہ کرے. یہ نہیں کہ جو دبا رہا ہے فیصلہ بھی اس کے حق میں ہو اور جو دبا پڑا ہے اس کو کوئی فیئرنس نہ دکھائی جائے. صحیح اسٹینکو جو ایک یوکرینین ایکٹیوسٹ لائر ہیں، انہوں نے اوول آفس میں جو بدتمیزی کی گئی زیلنسکی کو لے کے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اٹ از این انٹینشنل پروووکیشن بائی ٹرمپ ٹو ڈسکریڈٹ یوکرین ایز این unreliable partner in peace negotiations. جو یوکرینین جنگ کا اختتام چاہ رہے ہیں ٹرمپ، اس میں وہ یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوکرینین بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن ایسے کہ ان کی سوورینٹی بھی برقرار رہے اور جو گارنٹیز ہیں وہ ان کو اپنے مستقبل کے لیے دی جائیں کہ دوبارہ اس قسم کا کوئی معاملہ رشیا کی جانب سے نہیں ہوگا. اس کا نقصان ٹرمپ کو کیا ہوا ہے؟ اپنی جو ون سائیڈڈ رشین سپورٹیو پالیسی، یوکرین پہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں یو ایس کا کردار ٹرمپ کے انڈر بہت مختلف ہوگا کمپیئر ٹو اگر ٹرمپ نہ ہوتے اور کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا. اور یوکرین کو اپنی بقا کے لیے، اپنی شیورٹیز کے لیے یورپین لیڈرز ان کے پرائمری پارٹنرز ہوں گے، ان کی جانب دیکھنا ہوگا. ٹرمپ سے انہیں کوئی اچھی امید نہیں ہے. اور یہ انفارمیشن میں یوکرین کے اخبارات بھی پڑھتی رہی ہوں. میرے ایک دو جاننے والے ہیں who have یوکرینین وائفز اور بڑے اچھے خاندانوں کی، ان سے بھی اگر بات چیت ہوئی ہے تو اسی قسم کی جو انفارمیشن ہے یا ویو ہے وہ فلٹر ہو کر مجھ تک آ رہا ہے، جو میں نے آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھا. خواتین و حضرات، آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.